صاحبوں پیاروں، آج جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کامیاب مہربان۔ عاشق رسول سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صاحبوں مدنی منوں، سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایک سچے مسلمان کے نزدیک ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور شریف کی 12ویں تاریخ انتہائی ایمان افروز اور روح پرور ہوتی ہے اور دل کو باغ کرنے والی ہوتی ہے۔ عاشق پورا سال اس مہینے کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کب مہینہ آتا ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، پھر خصوصاً اس دن کے انتظار میں رہتا ہے کب وہ دن 12 ربیع الاول شریف کا آتا ہے جس دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ پورا سال اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ در حقیقت یہ تاریخ ایک مومن کے لیے وہ عید سعید ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، شب برات ہو یا شب قدر ہو، ہر اسلامی خوشی کا دن، ہر ایمانی خوشی کی رات اس 12ویں تاریخ کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ اگر یہ 12ویں تاریخ نہ ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو کوئی عید الفطر نہ ہوتی، کوئی عید الاضحیٰ نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، کوئی شب قدر نہ ہوتے، یہ سہانا موسم نہ ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے بھائی ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، زندہ دفن کی جاتی تھی، انہیں اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ اسلام نے اتنی بہترین عمدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا فرمائی جس پر ہم عمل پیرا ہو کر دونوں جہاں میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ یہ مقدس تاریخ اگر اپنے دامن میں میلاد مصطفیٰ کی مسرت اور خوشیاں لے کر نہ آتی، یہ عالم وجود میں نہ آتی، تو نہ کعبہ قبلہ اہل ایمان ہوتا، تو نہ ہی نزول قرآن ہوتا، نہ ہی دین اسلام ہوتا، نہ کوئی مومن اور مسلمان ہوتا۔ عاشق رسول پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اور کچھ عرصہ بعد آپ کی والد ماجدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ مبارک میں تھے کہ آپ کی والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام سے کام سے گئے،
تو واپسی پر مشہور قول کے مطابق مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہوا اور وہاں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو جب آپ کے شکم مادر میں 2 ماہ کے بعد آپ کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پاک تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا لہو حافظ و نصیر، فرشتوں پریشان نہ ہو، میں خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا تم پریشان نہ ہو، تمہارا کام ایک ہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے فرشتوں تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ تو مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی کیا حکمت ہے؟ آپ ابھی اپنے والد محترمہ کے پیٹ میں تھے کہ آپ یتیم ہو گئے، اور 6 سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور پھر دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی مخلوق کا احسان نہ رہے، صرف اللہ پاک کا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے۔ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے کہ عام عورتوں میں جب پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب میرے پیٹ میں میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے مجھے کسی قسم کی کوئی آزمائش اور پریشانی نہ ہوئی۔ تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو کسی کہنے والے کی میں نے آواز سنی، مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی آپ اس وقت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ آمنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ آپ گھر میں عورتیں کافی زیادہ آ گئی، میں پریشان ہو گئی، نہ میں نے کسی کو بتایا نہ کسی کو خبر یہ عورتیں کون ہیں۔ لمبے لمبے قد تھے، خوبصورت تھی، ان کے پاس خوشبوئیں آ رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ نہ آپ کو خبر دی نہ بتایا کہ آپ کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور ایک نے کہا میں مریم کی ماں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں، اور ایک نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ ہوں۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ بقیہ عورتیں ہیں جتنا جھرمٹ ہے جس نے آپ کو گھیر رکھا ہے یہ سب جنت کی حوریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم خوشی کے اظہار کرتے ہیں، جب اللہ پاک نے خوشی کے اظہار فرمایا، جب فرشتوں نے خوشی کے اظہار فرمایا، جب جنتی عورتوں نے خوشی کے اظہار فرمایا، کیوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو پھر ہم خوشی کیوں نہ کریں؟ جشن، بلکہ کوئی بھی خوشی ہو، چاہے جشن ملک آزادی کا ہو، چاہے بچے کی پیدائش ہو، چاہے کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی دولت ملے، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق روشنی کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ تو جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ دنیا میں بہت عمدہ اور بڑا دن ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیر شریف کے دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن میں اس دنیا میں آیا، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو عثمان بن ابی عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو میں پاس ہی موجود تھی، تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ شریف نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کتنے قریب ہو گئے کہ گویا میں سمجھی کہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے، مطلب اتنی دنیا روشن ہو گئی، کعبہ شریف منور ہو گیا۔ پیاروں، اللہ پاک کی جانب سے میلاد شریف کی خوشی میں آسمان کے تاروں کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کتنے قریب کیا گیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے لگے کہیں ہم تاروں کے نیچے نہ آ جائیں، کہیں تارے گر نہ پڑیں۔ تو مداح میلاد عاشق رسول، عظیم عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس مقام پر آپ لکھتے ہیں
مل کے پڑھتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مولانا حسن رضا خان آپ بھی لکھتے ہیں تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے، تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے، یعنی بٹے گا صدقہ، یعنی بٹے کا صدقہ صبح شب ولادت۔ اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، یہ صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ عید میلاد النبی شریف کے موقع پر خوب چراغاں کرنا چاہیے، خوب خوشیاں منانی چاہیے، محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت اور ناجائز نہیں بلکہ یہ تو جائز کام ہے کہ جب تارے بھی روشنی کر رہے ہیں، جب تارے بھی حاضر ہو گئے ہیں، جب کعبہ شریف منور ہو گیا ہے تو اللہ اکبر، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کرنی چاہیے۔ پیاروں، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ میلاد شریف کی خوشی اور مسرت کے اظہار ہر مکان پر اعلان ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک کی جانب سے مشرق و مغرب میں جھنڈے لگا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی گئی، اور کعبہ معظمہ کے اوپر جھنڈا بلند کر کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ جس کو بیت اللہ ہونے کا شرف نصیب ہے کعبے کو، جب اس پر جھنڈا لگ گیا تو سارے جہاں میں جھنڈے لگنے چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان اس تمام واقعے کی عکاسی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت۔ سرکار احمد مختار آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے میری آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے، اور میں کیا دیکھتی ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ شریف کی چھت پر گاڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس سال کتنا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے تمام عورتوں کو اس دن لڑکے ہی عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا اللہ پاک خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عورتوں کو سارے جہاں میں لڑکے عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی اور صبح صادق کا وقت تھا۔ ہاں، بات تو ایسے ہے نا کہ اس ٹائم رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ اگر رات میں تشریف لاتے تو دن یہ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دن کے وقت تشریف نہیں لائے، اگر دن کو آتے تو رات ہی افسوس کرتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لمحات میں تشریف نہیں لائے۔ تو کیا خوبصورت منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جب رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، استاد زمن آپ فرماتے ہیں محروم نہ رہ جائیں دن رات برکتوں سے، محروم نہ رہ جائے دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میری بعثت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اور سب سے پہلے جو محفل ہے نا یہ میلاد شریف کی،
پروز میثاق کی گئی۔ کیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا لقد جاءکم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان رسول تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے، لتؤمنن بہ، تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ اللہ پاک انبیاء کرام سے فرما رہا ہے روز میثاق لتؤمنن بہ، کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا، ولا تنصرنہ، اور ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ پوچھتا ہے انبیاء کرام سے کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے؟ تو اس پر میرا بھاری ذمہ لیا ہے، باخذتم علی ذلک مصری، اور بھاری ذمہ لیا ہے۔ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء کرام نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یعنی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ پاک نے سب سے وعدہ لیا جب میرے پیارے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، تم خوشی مناؤ گے، تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ میلاد شریف کو بیان کرنا اللہ پاک کی سنت ہے، میلاد شریف کو بیان کرنا اللہ پاک کی سنت ہے، اور ذکر میلاد پاک کو سننا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان مسلمانوں کی خوش قسمتی جو ماہ میلاد میں محفلوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور محفل میلاد میں خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ اور رہی بات کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا ان کا جو میلاد شریف 12 ربیع الشریف کو نہیں ہے، تو ہمیں اس دن میلاد نہیں بلکہ کسی اور تاریخ کو ہے۔ حالانکہ مشہور یہی قول ہے صحابہ کرام سے دور سے لے کر آج تک 12 ربیع الشریف کو ہی میلاد شریف کیا جاتا تھا۔ میلاد شریف اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو بھتیجے تھے ظفر الدین بادشاہ گزرے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ گزرے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ ہر سال کم و بیش 3 لاکھ دینار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ جو قول یہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں اس تاریخ میلاد نہیں ہونا چاہیے، اس تاریخ ہونا چاہیے۔ بھائیوں نے کہیں یار آپ میلاد کسی طریقے کر لیں، جس طریقے بھی کریں، میلاد شریف کرنے والے بنے، کیونکہ ہر عاشق رسول ہر مسلمان کو یہ عظیم تحفہ ملا کہ اس دن ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اور یہاں تک کہ فرشتوں نے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے بھی آپ نے میلاد منایا، تمام جن و انس نے میلاد منایا۔ اور رہی بات ایسی باتیں کہ بعض یہ بھی سنا گیا کہ ان کا نام لینا بہتر نہیں، بد مذہب یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں میلاد منانا ہر حال میں ناجائز حرام ہے، استغفر اللہ۔ ایسے برے ان کے عقائد ہیں، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی عقلوں کا انداز اس بات سے ہونا چاہیے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خوشی میں میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میلاد کیا ہے؟ پنجابی میں کہیں تو اردو میں کہیں جنم دن، پنجابی میں کہیں پیدا ہونے کا دن، اردو برتھ ڈے، تو یہی مقصد ہے 12ویں کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں منانا جائز ہے نہیں، اور خود ہی وہ لکھتے ہیں کہ بچوں کا جنم دن سالگرہ منانا جائز اور درست ہے۔ ان کی عقل کا اندازہ لگائیے کہ عام بچوں کا جنم دن سالگرہ منانا درست ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جن کے صدقے ساری دنیا ملی، اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، دن رات ملے، شب قدر ملی، شب برات ملی، عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی، تو پھر ان کا ہم جشن میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان کی گھٹی میں ہر مسلمان کا طریقہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وہ میلاد لازمی مناتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم بھی میلاد کرنے والے بنیں، نہ کہ میلاد نہ کرنے والے بنیں۔ اور میلاد شریف بیان کرنا ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، سنت کیسے ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ کے خاندان کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں کون ہوں؟
تو صحابہ نے عرض کی آپ اللہ پاک کے رسول ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سب سے بہتر مجھے پیدا کیا، پھر اللہ پاک نے 2 گروہ بنائے اور سب سے بہتر قبیلے مجھے پیدا کیا، اور پھر اللہ پاک نے گھرانے بنائے اور سب سے بہتر گھرانے میں مجھے پیدا کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی بیان فرما رہے ہیں، تو پھر سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو میں ان سب میں اپنی ذات اور گھر کے اعتبار سے سب سے افضل البہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اور بڑے بڑے مشہور محدث امام نووی، امام ذہبی، امام ابن کثیر، عام محدثین کی نظر میں، بڑے بڑے علماء کرام کی نظر میں کہ میلاد شریف جو منانا یہ ثابت ہے اور سب نے منایا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ علماء کرام کا طریقہ ہے، بس طریقہ مختلف ہو گیا۔ ہر دور میں طریقہ مختلف ہو جاتا ہے منانے کا۔ اس دور میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو بریدہ اصل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بعد میں صحابی رسول بن گئے، جب آئے تو اب گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ پر فدا ہو گئے، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کو میں گرفتار کر کے لینے آیا تھا، لیکن ابھی ہم ایسے مدینہ شریف میں نہیں جائیں گے، لیکن ابھی ہم یوں جائیں گے کہ بریدہ اصل میں اپنے امامہ شریف اتارا، نیزے پر باندھا اور آگے آگے چلے، گویا کہ جھنڈے لہراتے ہوئے مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ ہو گیا۔ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی، جب وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس ٹائم تو کسی مکے میں کسی بندے نے میلاد نہیں منایا، نہ کوئی جھنڈے لگائے، نہ کوئی لائٹیں لگائیں، تو ان سے بات یہ پوچھنی چاہیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلکہ ساتھ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے تک کوئی یہ جھنڈے وغیرہ لائٹیں نہیں لگائی گئی، تو ان سے اتنا ہی پوچھنا چاہیے کہ جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ شریف میں جب آپ پیدا ہوئے، اس وقت مکہ میں کافر تھے یا مسلمان تھے؟ اس وقت سارے مکہ میں سارے کے سارے کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس ٹائم مدینہ شریف نے کیسے استقبال کیا، بچیوں نے طلع البدر علینا کے نغمے گائے اور جھنڈے لہرائے گئے اور مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ ہوا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میلاد شریف ہے وہ خوشی سے منانا چاہیے، اور ہر مسلمان کا شیوا، ہر مسلمان کا طریقہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور ملاتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔